بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خلیل الرحمن قمر صاحب میرے ساتھ ہیں اور بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کوئی بھی موضوع ہو دنیا کا۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کا بڑا واضح ان کی زندگی کے حوالے سے موقف سامنے آیا، اور کچھ لوگوں کو شاید اس پر بڑی حیرت بھی ہوئی ہو کہ یہ اتنا ان کے ساتھ ایسا پیار اور اتنی عقیدت اور احترام کس طرح سے، کیا اس کی وجوہات ہیں۔ اور پھر بہت سے لوگوں نے اعتراض بڑے کیے، میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ خاص طور پر، کہ جی جنازے میں اتنے لوگ شریک ہیں، پتہ نہیں یہ کوئی انتہا پسند ہیں، کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی باتیں نہ جانے کیوں ہونے لگ جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اور فرانس کی طرف سے اب جو ایک اور گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے کہ مسلمان بچوں کو اب آئیڈینٹی کارڈ، ان کو ایک بلکہ آئیڈینٹی نمبر کہنا چاہیے، وہ اس الاٹ ہوگا، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ خلیل الرحمن قمر صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جس طرح سے خادم حسین رضوی صاحب کا اچانک ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی کیا ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اسامہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی مٹی کا ایک بہادر اور جنا آدمی دنیا سے چلا گیا۔ شروع میں کہیں کہیں مجھے بھی شک ہوتا تھا کہ شاید وہ ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہیں، لیکن گاہے گاہے ان کی بات سنتے سمجھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا، اور شاید ان کی بات سمجھنے اور سننے کے علاوہ جو شورشیں برپا ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو گستاخیاں کی گئی کارٹون بنا کر، اور پھر سب سے جو گھٹیا اور گھناؤنی حرکت تھی، اس تذلیل کو کچھ ملکوں کی گورنمنٹس نے سپورٹ کیا۔ کسی ایک شخص کے فعل کو شاید it could have been taken for granted، لیکن جب ایک حکومت ایک ایسے کبھی فعل کو بیک کرتی ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ ایک مرد دانا تھا جو دیکھ رہا تھا کہ ایسی شورشیں بپا ہو رہی ہیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے گی، اور اس توہین میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کے، ہمارے ملک کے کچھ ایلیمنٹس کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی گئی۔ اف یو ریمبر، تو نواز شریف کی گورنمنٹ میں ایک اس طرح کی حرکت ہوئی تھی جس کو سناپ کیا گیا، اور وہ امیجیٹلی وڈرا کر لی گئی، اور اس کے بعد پھر ایک اپولوجیٹک رویہ آ گیا گورنمنٹ کا، جس میں خاتم النبیین کے لفظ جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، ایک مکروہ کوشش کی گئی تھی۔ یہ ساری کڑیاں مل جاتی ہیں کہ کہیں یہ کوشش برابر ثابت ہو تو وہ اپنے اس گھٹیا فعل میں کامیاب ہو جائیں۔ آج مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کبھی کبھار میں بات کرتے ہوئے، چونکہ وہ لاؤڈ بولنے والے آدمی تھے، میں ایک لاؤڈ بولنے والا آدمی ہوں، تو مجھے جب دلیل وضع کرنی ہوتی ہے تو میں تھوڑا اسٹرانگلی بولتا ہوں، تو لگتا ہے میں غصہ کر رہا ہوں۔ تو آج مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جب بولا کرتا تھا تو وہ آپ کو ہوشیار کرتا تھا کہ یاد رکھیے گا، اس طرح کی کبھی حرکتوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور اگر کسی نے یہ جرت کی تو ہم اس کی گردن مار لیں گے، تو پھر گردن مار لینا ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے ایسے سویلائزڈ ملکوں کا نام لیتے ہوئے جہاں امن اور بھائی چارے کی رسمی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ مسلمان چاہے ان کی بہت سالوں کی سازشوں میں اتنے بکھر چکے ہیں، لیکن ایک نام ایسا ہے جس پر وہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کا حوالہ اور نام ہے۔ آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس کو بھی چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں اس سے، اور پھر اس کو پلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس ایک گھٹیا اور لعنتی آدمی کو اسی وقت اس کا he would have been
ٹیکن ٹو ٹاسک، اور آپ بحیثیت ایک حکومت کے سربراہ کے آپ آ جاتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہاؤ ڈیئر یو. وہ کیا ہے کہ ابھی چلو میں شاید اس حوالے سے مولانا خادم حسین رضوی سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا کہ وقت جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. کوئی زمانہ تھا کہ پاورز ہمارے ہاتھ میں تھیں، آج زمانہ ہے کہ پاورز آپ کے ہاتھ میں ہیں. اور اگر ابھی یہی کچھ سکھا کے کوئی وقت یہ آ گیا کہ پاورز پھر ہمارے ہاتھ میں آ گئیں، تو ہم اس بات کا بدلہ لینے پر اتر آئے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک روا کیا جائے گا. آپ ڈریے اس بات سے. 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں کی کہ نبی کی آپ اس طرح توہین کریں گے تو آپ جائیں گے کون سی غار میں؟ آپ کے لیے دنیا میں ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 30 40 50 سالوں کی اگر ذلت ہے مسلمانوں کی تو کیا یہ کنٹینیوسلی چلتی رہے گی؟ کوئی وقت آنے والا ہے، شاید آپ کی یہ گھٹیا پناہ ہے جو انشاءاللہ مسلمانوں کو ایک نیوکلس کے اوپر اکٹھا کر دیں گی، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ آپ سے سارے حساب لے لیے جائیں گے. ڈریے اس بات سے جب ہم حساب لینے پر اتر آئے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ باتیں ہوئیں، میں نے خود دیکھا ٹویٹر پہ کہ جی یہ تو بڑا اتنے لوگ آ گئے جنازے پر، یہ تاریخی جنازہ ہو گیا، کیونکہ کچھ لوگ ان کو ایکسٹریمسٹ کے طور پر دیکھتے تھے اور کہتے تھے وہ جی تو ملک میں جو ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے، یہ انتہا پسندی پھیل رہی ہے، تو بڑی خطرناک چیز ہے، اتنے لوگ آ گئے، یعنی ایسے جیسے ان سے کوئی خوفزدہ ہو گئے. دیکھیے اسامہ، میں بہت سالوں سے یہ چیخ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جس قسم کا سلیبس انٹروڈیوس کرایا گیا انگلش میڈیم سکولز میں، اس میں ہم نے مرد بچے پیدا نہیں کیے. اس میں بہت ساری تعداد ایسی ہے جو اس طرح کے بزدل اور گھٹیا سوڈوز لوگوں کی ہے. میں ان کو ایسے لوگ جب ایسے موقعوں پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو میں کتوں کے بھونکنے سے مماثلت دوں گا. اور کتے چاند ایک ہوتے ہیں محلے میں، وہ بھونکا کرتے ہیں. سوشل میڈیا چونکہ وہ اجازت دیتا ہے کہ بھونکنے کی وہ آواز سب تک پہنچ جائے تو وہ آواز سنائی دے جاتی ہے. آپ وہ کروڑوں کا لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیے نا جو ان کے جنازے پر تھے، اور وہ کوئی خدا نہ خواستہ انہوں نے ایک اینٹ اٹھا کے کہیں نہیں پھینکی، انہوں نے بڑے احترام سے اس شخص کو واپس بھیجا جہاں سے وہ آیا تھا. وہ چلا گیا نا. ایک انسان کے چلے جانے سے کیا نظریے بھی چلے جاتے ہیں؟ وہ نظریہ چھوڑ گیا، وہ ہمیں بتا گیا کہ یاد رکھنا اگر آپ ہوشیار نہ رہے تو یہ حرامی سارے مل کر آپ کی نبی کی توہین کی جرت کریں گے. پہلے میں اس لفظ کو مانا نہیں کرتا تھا، لیکن فرانس کے سیکٹ کے بعد اور ڈنمارک والوں کے اس گھٹیا پن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان کے ہاں، کیونکہ وہ سارے کام پلانڈ کرتے ہیں، آنن فانن ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا. وہ ان کی ڈیکٹس کی ریاضت ہوتی ہے کسی کام کو جب وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ پلان چل رہا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایسی کوئی حرکت کرنی ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر حرف آئے. تو میں آج فرانس کے صدر کو ہی کہتا ہوں کہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. اچھا یہ آپ کی نظر میں کیا، کیونکہ آپ اتنا لکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور انسانی میں نے دیکھا ہے آپ نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے حوالے سے ہر کچھ عرصے بعد یہ اس طرح کوئی نہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ان کو خوف ہوتا ہے؟ اب جن کو یہ مانتے ہیں ان انبیاء کی ہم ان سے بڑھ کر عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے دنیا کی تاریخ میں ساری جنگیں اٹھائیے، جب بھی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں نے، وہ اپنے آبجیکٹیوز کے لیے لڑی ہیں. زمینیں ہتھیانے کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، اپنے معاشی استحکام کے لیے، دوسروں کی معاشیات کو لوٹنے کے لیے. ہم نے جب جنگ لڑی ہے تو اپنے ایمان کے لیے لڑی ہے. وہ ایک ہی امت ہے دنیا میں جو ایمان کے بھروسے پر لڑتی ہے. اس سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈر ان کا صلیبی جنگوں سے چل رہا ہے. شروع میں بھی اس کو بھی ایک جوک سمجھا کرتا تھا. کوئی کالم نگار یا کوئی ہسٹورین لکھتا تھا کہ صلیبی جنگیں چل رہی ہیں تو میں ہنسا کرتا تھا، بٹ آج مجھے لگتا ہے میں غلط ہنسا کرتا تھا. وہ صحیح کہتے تھے. وہ صلیبی جنگیں آج تک چل رہی ہیں. وہ جو
صلاح الدین ایوبی کی فتح ہے، وہ جو شیر دل رچرڈ کی شکست ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ وہ جو ہم نے بیت المقدس فتح کیا تھا اور وہ جو 83 سال پہلے یا 93 سال پہلے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے، اور وہ تب تک ہمیں مارنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ہمیں انہوں نے مارنے میں کامیاب بھی ہوئے، ہمیں انہوں نے اس طرح ہمارا شرادہ بکھیر دیا ہوا ہے، ہمیں اتنی سیکٹس میں، اتنے فقہوں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا فی الوقت کہ ہم نے یک مشت اور یک موٹ ہو کر کس طرف جانا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ، اور اس کا یہ نقصان میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں باقی بھی تو بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، تو بولنے والا اکیلا وہی شیر تھا جو دم توڑ گیا، اور مجھے شرم آتی ہے کہ یہ والی چیخیں، یہ والی دل فگاری، یہ دل گرفتگی ان کی طرف سے کیوں ہمارے سامنے نہیں آئی، کیوں کوئی باہر نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اور بلکہ میں تو حیران ہوا، مجھے ابھی آپ ہی نے بتایا کہ فرانس کی گورنمنٹ جو کوئی ایکٹ کر رہی ہے، بچوں کو آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوں گے مسلمان بچوں کو وہ لگائے اس جائیں پر گے۔ ہماری شیرین مزاری صاحبہ نے کوئی ٹویٹ کیا یا اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے خلاف، تو میں اکثر ان کے خلاف بول جایا کرتا ہوں، لیکن آج میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ ان کے مسلمان ہونے میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آئی، اور میرا سلام ہے ان کو کہ انہوں نے ایسا ٹویٹ کیا اور ان کو بتایا۔ یہ بھی ہم سبھی ابھی ہم متنبع کر سکتے ہیں کہ مشتری ہوشیار باش، ٹائم کین چینج اینی ٹائم۔ اچھا، آخری سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیے یہ خادم حسین رضوی صاحب جس طرح ایک کام کر گئے اور اس طرح سیاسی جماعتوں نے کیا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حکمرانوں کی سطح پر، آپ فرانس کو دیکھیں، انہوں نے 2 ملکوں کا ذکر کیا کہ جی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں، ایک ترکی اور ایک پاکستان۔ تو باقی ممالک بھی اگر اتنا کر جاتے کہ ان کو یہ کہنا پڑ جاتا کہ جی یہ ہمارے ذاتی معاملات میں یا ہمارے اندرونی معاملات میں، ملکی معاملات میں دخل دے رہے ہیں، تو 50 ملک اگر اکٹھے ہو جائیں، 52 ملک، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بس مذمت ہو جاتی ہے اس طرح کے باقی ممالک کی طرف سے۔ میں ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ دوں گا، جب عرب سعودی عرب بن سکتا ہے، وہ کون سی ٹرمینالوجی تھی جس کے تحت میرے نبی کا ملک جو ہے اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا، وہ بھی ہم نے ایکسیپٹ کیا۔ اسی طرح بہت سارے ممالک ہیں، ان کی کیا بے شرمیاں اور کیا وجوہات ہیں، ان کا جائزہ لینا مشکل ہے میرے لیے۔ وہاں غیرت کا فقدان ہے یا مسلمانیت کا فقدان ہے یا نبی سے ان کی محبت اور لگاؤ کم ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، اس پر رونا آتا ہے ہم سب کو۔ بٹ یاد رکھیے گا، وی آر این ایٹامک پاور۔ تو مجھے کبھی یاد آتا ہے، اس پر بھی پیپل یوز ٹو فلنگ ایٹ خادم حسین رضوی جب وہ ایٹم بم چلانے کی بات کیا کرتے تھے۔ یقین کیجئے بحیثیت مسلمان میں چونٹی کو مارنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن نبی کی حرمت بچانے کے لیے ہمیں کچھ بھی کر گزریں گے۔ تو یہ والی بات ان کی، مجھے اس میں بھی آج وزن نظر آتا ہے۔ اسی ایٹم بم کوئی شبرات تے چلانا سے نہیں رکھیا۔ اچھا، یہ آپ ماڈرنائزیشن کے خلاف ہیں؟ یہ جو ممالک کے حکمران ہیں کہتے ہیں جی ہمیں ماڈرن ہونا چاہیے، مختلف ممالک میں قوانین لائے جا رہے ہیں اس طرح کے کہ اب ہر طرح کی اجازت ہونی چاہیے اور بالکل کسی مرد عورت سے پوچھا نہیں جا اگر سکتا۔ ماڈرنائزیشن کا نام جو ہے وہ بے حیائی ہے، اگر ماڈرنائزیشن کا نام اسلام کو شکست دینا ہے، ان کے جتنے ایجادات ہیں نا، ذہنی اختراعات ہیں اور ایجادات ہیں، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ انجنکشنز آف اسلام کو ڈیفیٹ کریں۔ یہ برسوں سے آپ دیکھتے چلے آتے ہوں گے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم ایک بیگر قوم ہیں، بھکاری قوم ہیں، تو سمجھیے کہ ہم وہ بھکاریوں میں ذرا غیرت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، تو ہمارے اندر وہ جرأت رندانہ نہیں آتی کہ ہم ٹکرا جائیں ایسی قوتوں کے ساتھ فی الفور۔ وہ ایک خادم حسین رضوی پیدا ہوا، اور میں شکر کرتا ہوں اس کے لاکھوں پرستار ہیں، وہ ان کی طرح کہ وہ
نبی کی حرمت پر مر مٹنے والے ہیں. ہم سب مسلمان. ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم حرمت نبی پر مر مٹ جائیں. لیکن ریاست جو ہے ہماری، وہ بھکاری ہے. اس نے انہی نصرانیوں یہودیوں سے قرضے لے رکھے. تو اگر آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرض خواہ کے بڑے رائٹس ہیں. قرض دار کے سامنے اس کو، قرض دار کی اپنی ٹرمز نہیں ہوتی، قرض خواہوں کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں. قرض دار کو وہ آبزرو کرنی پڑتی ہیں. ہم شاید وہ اس میں ایک ٹرم بغیرتی بھی ہے جس کو ہم آبزرو کر رہے ہیں پچھلے 73 سالوں سے، اور ہم برداشت کر رہے ہیں. ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ ڈنمارک نے جب یہ حرکت کی تھی تو اگر وہ زمانے ہوتے تو ہم نے فوج کشی کر دی ہوتی. آج ڈنمارک کو شاید ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہوتا. فرانس کی جرت ہے آج، اس کو پتہ ہے پیسے ہم نے ان سے بھی لیے ہوئے ہیں یا اس فنڈ سے لیے ہوئے ہیں جہاں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے ایز اے فنڈنگ نیشن. تو وہ بھکاری ہونے کے بڑے نقصانات ہیں جس کا ادراک اگر قوم کو نہیں ہوگا، اور خصوصاً ایسے بھونکنے والے سوڈوز کا جو اس کو ایکسٹریمزم سمجھتے ہیں، جن کو یہ شرم نہیں آتی کہ اگر یہ 10 لاکھ کا مجمع تھا جو جنازے پر تھا تو انہوں نے تو ایک پتا نہیں توڑا، ایک ٹہنی نہیں توڑی رستے میں، اور ان کو دفنا کر وہ سکون سے گھر رخصت ہو گئے. تو ایسا نارملی سویلائز ملکوں کے ہاں بھی نہیں ہوتا. اتنے خیر لوگ وہاں اکٹھے ہی نہیں ہوتے. تو یہ بھکاری قوموں کے پاس ذرا غیرت کم ہوتی. بہت بہت شکریہ خلیل الرحمن قمر صاحب. آپ کس حد تک متفق ہیں اور آپ کے کمنٹس کا اس حوالے سے مجھے انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.